اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اے لوگو، قیامت کے دن تمہارے بچے تمہیں کام نہیں آئیں گے، تمہارا مال تمہیں کام نہیں آئے گا، وہ دل تمہیں کام آئے گا جس دل میں کوئی غلط جذبہ نہ ہو، کوئی غلط خواہش نہ ہو، کوئی غلط آرزو نہ ہو، کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو، کسی کی حقارت نہ ہو، کسی کی برائی نہ ہو۔ دل وہ کام آئے گا جس میں اللہ کے سوا اور کوئی جذبات ہوں ہی نہیں، اللہ کے سوا اور کوئی خواہش ہو ہی نہیں۔ ہم نے اپنے حائی صاحب کو دیکھا، اللہ، ان کے دل میں اللہ کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ یہ بات ڈنکے کی چوٹ فرماتے تھے، ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم وہ چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ ساری دنیا کے حکومتوں والوں سے کہتے ہیں ہم حکومت نہیں چاہتے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ میں سے پرانوں نے بہت دفعہ سنی ہوگی، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ لاکھوں کے مجمع میں پورے زور سے یہ بات فرماتے تھے، اے اللہ ہم کچھ نہیں چاہتے، ہم تجھے چاہتے ہیں۔ اخلاص، تقوی، یہ دو ایسے پر ہیں، اگر یہ دین کی محنت کرنے والوں کو لگ جائیں تو یہ دین کی محنت کرنے والے وہ مدد دیکھیں گے جو اصحاب بدر نے دیکھی۔ آج حرام حلال اتنا مکس ہو گیا ہے، اتنا مکس ہو گیا ہے کہ ہمیں اس کا احساس نہیں رہتا کہ میں کتنی حرام کاریاں کر رہا ہوں، کتنے گناہ کے کام کر رہا ہوں، کتنے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہوں، کتنے اللہ پاک کی نظروں میں مردود ہونے والے کام کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک دفعہ حضرت مولانا احسان الحق صاحب فرمانے لگے، اگر ہمارے دل میں یہ بات آ گئی کہ میں اوروں سے اونچا ہوں، میں اوروں سے اچھا ہوں، تو اللہ ہمیں مردود کر دے گا، مردود کر دے گا اللہ ہمیں۔ اور یہ جو انہوں نے بات فرمائی نا، انہوں نے تو اس کی دلیل ذکر نہیں کی، لیکن اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کا بڑا عبادت گزار بندہ تھا، 8 لاکھ برس شیطان نے عبادت کی اللہ تعالیٰ کی۔ کتنی؟ 8 لاکھ برس اللہ تعالیٰ کی اس نے عبادت کی، لیکن مردود ہو گیا، مردود ہو گیا، محروم ہو گیا، مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا۔ اس کی کیا وجہ، کیا بنی؟ کسی عورت پہ اس کی نظر پڑ گئی تھی، بد نظری ہو گئی تھی، یا کوئی اس نے ڈرامہ فلم دیکھ لی تھی، یا اس نے کوئی ننگا ناچ دیکھ لیا تھا، یا اس نے کوئی نماز چھوڑ دی تھی، نماز بھی نہیں چھوڑی تھی۔ 8 لاکھ برس اس نے نمازیں پڑھی ہیں، نماز نہیں چھوڑی اس نے، زنا بھی نہیں کیا، شراب بھی نہیں پی، جوا بھی نہیں کھیلا، بد نظری بھی نہیں کی۔ کون سا جرم ہوا شیطان سے جس کی وجہ سے مردود ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جرم یہ تھا کہ جب اس کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو کہنے لگا انا خیر منہ، یہ اس کا جرم تھا، انا خیر منہ، یا اللہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیسے سجدہ کرنے کا حکم کر رہے ہیں آپ مجھے؟ میں آدم سے بہتر ہوں۔ بس یہ احساس برتری، اپنے آپ کو اوروں سے اونچا سمجھنا، یہ اس کو لے ڈوبا۔ تکبر عزازیل را خوار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد۔ تکبر اسے لے ڈوبا اور اس نے ذلیل اور رسوا کر دیا۔ آج ہمارا جو ساتھی سے روزے کا اہتمام نہ کرے، چلے کا اہتمام نہ کرے، ہمارے پرانے ساتھی کیسے اسے نظروں سے گراتے ہیں۔ کل کی بات ہے، مجھے اپنے ساتھیوں نے بتایا، جہاں کے ہم رہنے والے وہاں کے،
کہ ہمارا ایک پرانا ساتھی 4 مہینے لگا ہوا، اس نے ان سے کہا میرا دل چاہتا ہے میں داڑھی منڈا دوں، اس لیے کہ میں اگر سیروزہ نہیں لگا رہا ہوں، چلہ نہیں لگا رہا ہوں، تو میں کون سا ایسا کبیرہ گناہ کر رہا ہوں کہ میرے ساتھی مجھے اتنا حقیر سمجھتے ہیں. میرا دل کر رہا ہے میں داڑھی منڈا دوں تاکہ تبلیغ کا جو لیبل لگا ہوا ہے وہ بھی ہٹ جائے. جو زیادہ قربانی کر رہا ہے وہ اپنے آپ کو اوروں سے اونچا سمجھتا ہے، جو کم قربانی کر رہا ہے اس کو حقیر سمجھا جاتا ہے. میرے دوستو، یہ قبولیت کے اسباب نہیں ہیں، یہ محرومی کے اسباب ہیں. ہمارے حاجی صاحب فرمانے لگے، ایک دفعہ علاقائی جوڑ تھا، اس میں حاجی صاحب یوں بیٹھے تھے، یوں بیٹھے تھے اور یوں ہاتھ مار رہے تھے اور فرما رہے تھے بھائی میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میری اپنی پوری تبلیغی زندگی کا تجربہ ہے کہ جو اوروں پہ انگلیاں اٹھاتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے. کہیں